یہ سورہ القلم ہے، 29واں پارہ ہے۔ سورہ الملک کے بعد آگے سورہ القلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، اور قلم کی اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب مجھے قلم کی قسم، اور جو لکھا گیا لکھتی ہے قلم، جو تحریر میں آیا یا احاطہ تحریر میں اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پہ رب کی نعمت ہے، نعمت ربی سے آپ مجنوں نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے حساب اجر آپ کے لیے ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو خلق عظیم پہ فائز ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، خلق حسن ہوتا ہے، خلق کریم ہوتا ہے، خلق عظیم ہوتا ہے۔ تو جو سب سے اعلیٰ اخلاق ہے نا، اخلاق عظیمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ، حبیب آپ اس پر براجمان ہیں۔ اس کی مثال امام راضی یوں دیتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے الراکب علی الفرس، کہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، تو سوار گھوڑے کے اوپر ہے، جدھر وہ حکم دیتا ہے گھوڑا ادھر چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں عام لوگوں کے اخلاق یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اچھے کام کریں تو ہم کہتے ہیں بندہ اچھا ہے، اگر وہ عظیم کام کریں تو ہم کہتے ہیں بندہ عظیم ہے، کاموں کی وجہ سے بندہ عظیم ہو جاتا ہے۔ مگر مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ہے، حضور اخلاق کے اوپر تشریف فرما ہے، جس طرف حضور کا رخ ہوتا جاتا ہے وہ اچھے ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، بات بڑی توجہ والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ پہ تو رب کی نعمت ہے، رحمت ہے، آپ مجنوں نہیں، تو کس نے حضور کو مجنوں کہا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نفی جو کی کہ میرا حبیب آپ ایسا نہیں ہے، آپ پہ تو رب کی نعمتیں بڑی ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی خاص بات ہے۔ اعتراض ہوتا ہے یوسف علیہ السلام پہ تو جواب وہ دیتے ہیں یا بچہ دیتا ہے، اعتراض ہوتا ہے انبیاء پر تو جواب وہ خود دیتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے اولیاء پر تو جواب وہ خود دیتے ہیں، پر مصطفیٰ کی شان وکھری ہے، اعتراض مصطفیٰ پہ ہوتا ہے، جواب رب دیتا ہے۔ کافروں نے حضور کو مجنوں کہا، سرکار خاموش رہے، اللہ کریم نے فرمایا حبیب آپ نے جواب نہیں دینا، آج جواب میں دوں گا۔ اب سمجھیے حضور تو اخلاق کریمہ و عظیمہ کے مالک ہیں، رب کا اخلاق کیا ہے یہ سمجھیے گا۔ اللہ سب کے لیے رحیم، کریم، غفور ہے، لیکن جب کوئی اللہ کے حبیب کی بے ادبی کرتا ہے نا، اللہ اس وقت قہار و جبار بن جاتا ہے۔ یہ رب کے اخلاق ہیں کہ سب کچھ برداشت کرو، پر مصطفیٰ کے بارے میں جب کوئی بات کرے اسے برداشت نہ کرو۔ یہ بھی اخلاق ہیں۔ اب جس وقت اس نے نبی پاک کی بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضور کی شان بیان کی، حبیب آپ کے تو اخلاق ہی بڑے عظیم ہیں، آپ تو بڑی شان والے ہیں، آپ پہ تو رب کی نعمتیں ہی بڑی ہیں۔ اور پھر پتہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پیارے حبیب یہ جس بندے نے ایسی بات کی ہے نا، اس بندے کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ کیا نام تھا؟ بے ادب تھا، گستاخ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، فضول باتیں کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، یہ چغل خور ہے،
یہ بہت ذلیل آدمی ہے، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا ہے، معتدین، بڑا دشمن ہے، اس کا دل جو ہے بغض سے بھرا ہوا ہے، اسیم، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ 9 عیب اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے۔ کتنے عیب؟ 9 عیب بیان کرنے کے بعد بھی جلال کم نہیں ہوا، پھر 10واں عیب بھی بیان کیا۔ 9 عیب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ حبیب آپ اس بندے کی بات کیا سنتے ہیں ولید بن مغیرہ کی؟ یہ تو بندہ ہی حرامی ہے، زنیم، زنا کی پیداوار، یہ حلال کا نہیں ہے، اس لیے کہ حلال کا نطفہ کبھی بھی، حلالی تو اپنے ماں باپ کی بھی ادبی نہیں کرتا، وہ تو اپنے ماں باپ کا بھی ادب کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، بزرگوں کا ادب کرتا ہے، اولیاء کا ادب کرتا ہے، وہ نبی پاک کی بھی ادبی کیسے کر سکتا ہے؟ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ حبیب یہ جو تیرا گستاخ ہے نا، تیرا بے ادب ہے، یہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک قرآن نے سند دے دی ہمیں کہ جو نبی پاک کا بے ادب ہوتا ہے، حضور کا جو گستاخ ہوتا ہے، سرکار کی توہین کرتا ہے، تو وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس نے ولید بن مغیرہ نے جب یہ باتیں سنی، یہ قرآن کی آیتیں، سورہ القلم کی جب یہ آیتیں سنی تو بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس گیا، اپنی ماں کو نیچے گرایا اور ماں کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا 9 باتیں تو سچی ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرمائی ہیں نا، 9 باتیں، پہلے والی میری خصلتیں، عادتیں، وہ تو ہیں ساری سچی، میں بندہ ایسا ہی ہوں۔ یہ جو 10ویں بات ہے اس کا مجھے نہیں پتا کہ میں حلالی ہوں یا حرامی، یہ اس کا نہیں مجھے پتا، تو یہ تو جانتی ہے۔ تو گردن کے اوپر بیٹھ کر نا، سینے کے اوپر تلوار رکھ دی اس کی گردن پہ، ماں کی گردن پہ، اور کہنے لگا مجھے صحیح صحیح بتا میں کیا ہوں۔ اس نے آگے سے جو جواب دیا، بھائی کمال کر دیا۔ اس نے کہا تو میری سینے پہ چڑھ کے میری گردن پہ تلوار رکھ کے ماں سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ آپ ہی سمجھ جا، حلالی بچے ایسے کرتے نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھئی اگر تو حلال کا ہوتا تو تیرا یہ رویہ ہوتا میرے ساتھ؟ تو یہ جو حرکت کر رہا ہے تو سن، پھر اگر تجھ میں سننے کا حوصلہ ہے تو چونکہ تیرے باپ سے اولاد نہیں تھی، وہ اس لائق نہ تھا، تو پھر نظریہ ضرورت کے تحت ایک چرواہا جو ہے اس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا، اور اس میں سے تو ہوا ہے، تو حلالی نہیں ہے، تو قریشی بھی نہیں ہے۔ اب اس کو پتا چلا کہ واقعی، اور قرآن کی یہ مور پکی ثابت ہو گئی کائنات کے سامنے کہ جو نبی پاک کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کی اولاد میں سے نہیں ہوتا۔